أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 103 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 111 تا 115 کا. قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی توجہ کے لیے، ترغیب اور تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پچھلے پروگرامز میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 102. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ حدیث بھی بتا رہی کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ قرآن حکیم جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اللہ ہمیں اسے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ بڑا پیارا فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہاری طرف ہے. ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس کتاب کو، اللہ کی اس رسی کو ہم مزید تھامنے والے بن جائیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں آگے اپنے پروگرام کی ترتیب کے مطابق، اور سب سے پہلے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 111 تا 115 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا
اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے وقتی طور پر ستانے کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان پر تھوپ دی گئی ہے ذلت، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو، اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے۔ اور ان پر تھوپ دی گئی محتاجی، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ برابر نہیں ہیں سب اہل کتاب، ان میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے پس اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقیوں سے خوب واقف ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 111 تا 115 کا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری ترتیب کے مطابق اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ربط آیات کا، یعنی گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کا باہمی ربط کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ جی۔ آج کے اعتبار سے ربط آیات، سب سے پہلا نقطہ لکھا ہے، گزشتہ آیات میں ذکر تھا کہ اگر اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو بہترین امت میں شامل ہو جاتے۔ کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو، یہ تو ہمیں کہا گیا۔ اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو وہ بھی خیر امت میں شامل ہو جاتے۔ آج کا نقطہ ہے، اب اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب دین حق اور اہل حق کو مٹا نہیں سکتے۔ لاکھ وہ سازشیں کر لیں مگر ان کی سازشیں ناکام ہوں گی اور وہ دین حق کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حقیقت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تعارف سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جن آیات پر گفتگو ہوگی ان کے جو چند اہم مضامین ہیں ان کا مختصر جائزہ۔ تعارف کے اعتبار سے پہلی بات لکھی گئی ہے، اہل کتاب اللہ کی نصرت و رحمت سے محروم ہیں۔ آج تو یہ کفار دشمن بن چکے ہیں دین کے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کی بات ہو رہی، ان کے لیے اللہ کی نصرت و رحمت نہیں ہوگی۔ تعارف کے اعتبار سے دوسری بات لکھی ہے، حق نہ ماننے اور حق کی مخالفت کی وجہ سے یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ یہ ذلت کا مسلط کیا جانا آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کا اشارہ آیا تھا، بلکہ تفصیل ہم نے بیان کی تھی۔ آخری نقطہ ہے تعارف کے اعتبار سے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اہل کتاب میں سے مسلمان ہو جانے والوں کی فضیلت۔ جو لوگ یہود و نصارہ میں سے ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے لیے کیا فضیلت ہے، اس کا ذکر بھی آج کی نشست میں آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد ہے تجزیہ۔ سورہ آل عمران آیات 111 تا 115 کا تجزیہ۔ ایک ایک آیت میں کیا بنیادی موضوع ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں تجزیے کے اعتبار سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 111، اہل کتاب حقیقت میں مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ زبان درازی کر لینا، وقتی طور پر نقصان پہنچا دینا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں بگاڑنے کچھ مسلمانوں کا بالآخری ممکن نہیں ہوگا، سمجھیں گے انشاءاللہ تشریح میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 112، یہود پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ان کی ذلت اور رسوائی کی وجوہات، کیوں ذلیل کیے گئے، کیوں رسوا کیے گئے، اس کی چند وجوہات کا بیان۔ اس کے بعد آیات 113 تا 114، دو آیتیں ہیں 113 114، اس میں لکھا ہے اہل کتاب میں سے مسلمان ہو جانے والوں کی فضیلت، ان فضائل کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 115، اہل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کے سابقہ گناہوں کی معافی کا اعلان۔ توبہ کر لو، اور وہ توبہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے آخری رسول ہونے کی حیثیت سے ایمان لے آؤ، تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ مکمل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 111، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے وقتی طور پر ستانے کے،
اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 111 کا ترجمہ۔ چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف۔ 3 باتیں ہیں تشریح میں جو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے تشریح میں، اہل کتاب مسلمانوں اور دین حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان تو پہنچاتے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں تو کرتے رہے ہیں، اسی لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا حقیقت کے اعتبار سے، یعنی مسلمانوں کا بالکل ہی معاملہ بگاڑ دیں، بالآخر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بالآخر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قیامت سے قبل پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہوگا، حق برپا ہوگا، غالب ہوگا اور کفر مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حقیقت کے اعتبار سے تو بگاڑ نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، وقتی طور پر مسلمانوں پر زوال آ بھی جائے یا مسلمانوں کو کفار کی طرف سے تکالیف پہنچ بھی جائیں، اگر مسلمان اس پر صبر کریں گے تو یہ بھی ان کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ تو nothing to lose، مسلمانوں کے لیے ہارنے کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر وہ ایمان پر قائم ہیں تو آنے والی وقتی تکلیف بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ بات واضح ہو رہی؟ الحمدللہ۔ دوسرا پوائنٹ لکھا ہے تشریح میں، مسلمانوں سے جنگ کی صورت میں وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور نامراد رہیں گے۔ مگر یہ کون سے مسلمانوں کی بات ہو رہی؟ ہاں، پکے مسلمانوں کی۔ صحابہ کرام کا اصلاً ذکر ہے نا، وہ تو ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال تھی۔ آج بھی ہو سکتی ہے وہ بات، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، مگر وہ فضائے بدر بھی تو پیدا کرنی ہے۔ مسلمانوں کو پکا ایمان والا ہونا، اس کا ثبوت تو پیش کرنا ہوگا، تب کفار کے مقابلے میں اللہ کی مدد اہل ایمان کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا پوائنٹ لکھا ہے تشریح میں، وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و رحمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ کی نصرت و رحمت بالآخر اہل ایمان کے لیے ہوگی، باغیوں اور کافروں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، طویل آیت ہے، ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ان پر تھوپ دی گئی ہے ذلت، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو، اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے، اور ان پر تھوپ دی گئی محتاجی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کا یہود کی ذلت اور محتاجی کا تذکرہ ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ایسی بات آئی تھی، یہ ہم پڑھے سورہ آل عمران آیت نمبر 112، اسی طرح کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں بھی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 61 میں بھی یہ بات آئی ہے، ناظرین کرام آپ بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آل عمران 112 آیت نمبر ہے، یہود پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی، اور ان پر ذلت کا معاملہ، محتاجی کا معاملہ ماضی میں کئی مرتبہ آیا ہے، تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی تھی، آئندہ بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اگلی بات لکھی ہے، رسوائی سے بچنے کا راستہ۔ ذلیل تو ہو چکے ہیں اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر بیٹھے ہیں، تو ان کی ماضی کی تاریخ یاد دلائی جا رہی، ذلت میں تو پڑے رہو گے، اور ذلت سے اب بچنے کا یا رسوائی سے بچنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ 3 باتیں نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، ایمان لے آئیں، اللہ بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کا سہارا مل جائے، اللہ کی رسی مل جائے۔ وہ کب ملے گی؟ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آئیں تو جاں بخشی ہو جائے گی، یا مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں۔ جیسے آپ کے علم ہے کہ اول جب مدینہ طیبہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے تھے، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا، تو جاں بخشی ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے گا اور ناظرین نوٹ کیجئے گا، معاہدہ کرنے کا ذکر تو اکثر آتا ہے ہمارے ہاں، معاہدہ ٹوٹا بھی تو تھا۔ کس نے توڑا تھا؟ خود یہود نے توڑا تھا۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سن 2 ہجری بنو قینقاع، سن 4 ہجری بنو نذیر، سن 5 ہجری بنو قریظہ، انہوں نے مخالفتیں کی، معاہدوں کی خلاف ورزی کی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام فرمایا ہے، ان کے خلاف جنگ ہوئی ہے۔
یہ بات بیان نہیں ہوتی ہمارے یہاں. تو معاہدہ بجا ہے لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کے خلاف اقدام بھی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بدترین سزا تھی. سن 2 ہجری میں بنو قینقاع کا معاملہ چکایا گیا, بھاگنا پڑا ان کو مدینہ شریف چھوڑ کر. سن 4 ہجری میں بنو نذیر جنگ کیے بغیر ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا, بھاگنا پڑا وہاں سے. اور بنو قریظہ کے تو سینکڑوں قتل ہوئے. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بہرحال دوسری بات مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں. تیسری بات لوگوں کی ماتحتی میں آ جائیں. اگلی بات بہت قیمتی ہے, یہ ذلیل کیوں ہوئے, رسوا کیوں ہوئے. زیادہ تفصیل سورۃ البقرہ میں آ چکی. کیسی کیسی کتابیں ان کو تورات زبور انجیل دی گئی. پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کی ہم بات کریں, البقرہ میں بات آ گئی تھی. بڑی بڑی بادشاہتیں ملی, سب کچھ ہوا, مگر کیوں ذلیل ہوئے, کیوں ان پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی. اب آئیے اس کا بیان دیکھیں. ان کی ذلت اور رسوائی کی وجوہات 3 باتیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویسے انکار کر دیا, اور جو تورات مانتے تھے اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. یہ عمل انکار کی صورت ہے. تو نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار. نمبر 2, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے احکامات کو پامال کرنا, پس پش ڈالنا. اس وجہ سے بھی ان پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی. اور تیسری اور آخری بات, اللہ کی حدود اور قوانین کی پابندیوں سے انحراف. اللہ کی حدود اور قوانین کی پابندیوں سے انحراف, یہ بھی ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ تھی. اور انہوں نے بعض انبیاء کو قتل تک کیا تھا, معاذ اللہ. قرآن کہہ رہے ہیں نا, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق, انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا. اس وجہ سے بھی ان پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی تھی. ناظرین کرام, یہ الحمدللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کا مطالعہ مکمل ہوا. مزید آیات کا مطالعہ جاری رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 111 تا 115 کا. وقفے سے پہلے آیت نمبر 112 کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 113 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. سورہ آل عمران آیت نمبر 113. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا, برابر نہیں ہے سب اہل کتاب, ان میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدے کرتے ہیں. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 کا. اور چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. تشریح میں چند باتیں بڑی قیمتی ہیں, آئیے ان کا مطالعہ کریں. پہلی بات, اہل کتاب کی اکثریت نافرمان لیکن چند نیک لوگ بھی تو ہیں. اہل کتاب کی اکثریت نافرمان لیکن چند نیک لوگ بھی ہیں. یہ ہے قرآن کا بڑا پیارا توازن. ٹھیک ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, ہم لوگوں کے کلام میں جھکاؤ ہو جاتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں ٹلٹ ہو جانا. ہم کسی سے پیار کرنے پر آئے, محبت کرنے پر آئے تو اس کی ہر صحیح غلط بات کو صحیح قرار دیتے ہیں, اور کسی سے ذرا دشمنی اختلاف ہو جائے تو اس کی صحیح بات کو بھی غلط قرار دے دیتے ہیں. یہ عدم توازن, یہ امبیلنس, یہ ہم لوگوں میں, انسانوں میں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے, اس کے کلام میں توازن ملے گا. ٹھیک ہے ناظرین کرام, غور کیجئے گا, قرآن اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہے, ان کی برائیوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے, مگر ان میں کہیں کچھ لوگوں میں کوئی خیر اگر موجود ہے تو قرآن اس کو بھی نمایاں فرماتا ہے. دعوت دین کا یہ بھی بڑا قیمتی اصول ہے کہ جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے ان میں اگر کچھ خوبیاں ہوں تو ان کو بھی بیان کیا جائے. تو اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر, ہاں واقعتاً نیک وہ تھے اور ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان لیں. یہ تذکرہ اگلی آیت میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آئیے اس آیت کی تشریح کا اگلا نقطہ سمجھیں. لکھا ہے, نیک لوگوں کی 2 صفات کا بیان. نمبر 1, رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ, اس کام کے لیے ہمیں کون سی نماز بتائی گئی؟ تہجد کی نماز. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات, 2/3 رات, آدھی رات قیام اللیل فرماتے, تہجد کی نماز ادا فرماتے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. رات کی گھڑیوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اب اس کو 2 اعتبارات سے سمجھ لیں. جب وہ اہل کتاب اپنی ہی کتاب کو مانتے ہوں گے تو اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں گے, اور جو اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ اب راتوں میں کون سی کتاب تلاوت کرتے ہوں گے؟ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوں گے. اس لیے قرآن لکھا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا اب واقعتاً نیک اہل کتاب کون ہوں گے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, اس لیے قرآن لکھا ہے. بات واضح ہو رہی؟ نمبر 2,
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہی انداز قرآن حکیم کی تلاوت تو قیام میں ہوگی، اور کثرت سے سجدے اور طویل سجدے یہ تہجد کی نماز میں ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز میں قیام بھی طویل ہوتا، رکوع بھی طویل ہوتے، اور سجود بھی طویل ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 114۔ آئیے چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 114 کا۔ چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ لکھا ہے تشریح میں، نیک اہل کتاب کی مزید 3 صفات، پچھلی آیت میں 2 تھیں۔ نمبر 1 رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت، اور نمبر 2 کثرت سے سجدے کرنا۔ اس آیت میں کتنی ہیں؟ 3۔ آئیے ان کا مطالعہ کریں۔ نمبر 1، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازم ہے۔ کیوں؟ آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، بالفرض اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا، مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اب لازم ہے اللہ اور آخرت پر ضرور ایمان لائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لائیں گے تو نیک قرار پائیں گے۔ اگلا نقطہ، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ یہ امت کے کرنے کا کام بھی ہے، اور اہل کتاب میں سے جو نیک وہ بھی یہ کام کرتے تھے، ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا پچھلے نشستوں میں تفصیل آ چکی ہے الحمدللہ۔ تیسری صفت یہاں بیان ہو رہی، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے مال میں آگے نکلنے کی، ہے نا؟ یہ کس میں کوشش کرتے تھے؟ نیکیوں میں آگے نکلنے کی۔ ناظرین کرام، ہم بھی دیکھیں کہاں آگے نکلنا ہے، کہاں کمپٹیشن کرنا ہے، کہاں دوڑ لگانی ہے، وہ یہ میدان ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی زیر مطالعہ آخری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 115۔ چلتے اس کی مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 115۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے پس اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقیوں سے خوب واقف ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 115 کے ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی طرف۔ 3 باتیں۔ پہلی بات، نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے رہتے مگر بظاہر کوئی نتیجہ نہیں آتا، کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اصولی بات کیا ہے؟ کس کے لیے نیکی کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، اللہ کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہی کو پتہ چلے، ورنہ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا آ جائے گا؟ دکھاوا اور شرک ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ بڑا بھاری لفظ آ گیا، حدیث ہے اس کے پیچھے، مسند احمد کی روایت ہے، من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا۔ تو ہماری چاہت یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے، ہماری چاہت ہو کہ اللہ ہی کو پتہ چلے، باقی کسی کے علم میں آ جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ تیسری اور آخری بات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب مسلمان کو دوہرا اجر ملنے کی بشارت۔ اہل کتاب مسلمان کیا مطلب؟ جو پہلے اہل کتاب میں تھا یہودی نصرانی، اب ایمان لا کر کیا بن گیا؟ مسلمان۔ کس پر ایمان لا کر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب مسلمان کو دوہرا اجر ملنے کی بشارت۔ بڑی پیاری حدیث بخاری شریف کی ہے۔ پہلا اجر کس بات کا؟ نمبر 1، ایک اجر سابقہ رسول پر ایمان لانے کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، ان کو ماننے کا اجر۔ نمبر 2، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ دوسرا اجر کس بات پر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ ناظرین کرام، ہمارے علم ہے کہ بہت سے ہمارے غیر مسلم ساتھی بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میرے علم میں یہ بات ہے، اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اس اسلام کی اور قرآن کی کچھ خوبیاں ان کے سامنے ہوں۔ آج ان کے لیے بڑی پیاری بات ہمارے سامنے ہے کہ
اگر وہ پچھلے کسی رسول کو مانتے تھے، الہامی کسی تعلیم کو مانتے تھے، اس کے ماننے کا اجر بھی ملے گا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیت نمبر 111 سے 115 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، چلتے ہیں ان کی طرف اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی سہیل بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے اور آج ہمارے معاشرے میں علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے، تو علماء کو قتل کرنے پر بھی یہی وعید ہے؟ علماء کرام کو قتل یعنی شہید کرنے پر بھی کیا یہی وعید ہے؟ یہ وعید سے مراد ڈراوا، اللہ کے عذاب کا ڈراوا کہ یہود نے تو یہ حرکتیں کی تو اللہ کے غضب کے شکار ٹھہرے اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ ناظرین کرام سوال بہت اہم ہے۔ انبیاء کو قتل یعنی شہید کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ آج ہمارے معاشرے میں کراچی شہر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خصوصاً علماء کرام کو چن چن کر قتل یعنی شہید کیا جا رہا ہے۔ کوئی وعید آج بھی ہے؟ ہاں، اس امت کے لیے بات طے ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہو گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کی تمنا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں، تو ماضی میں جنہوں نے انبیاء کو قتل یا شہید کیا ان پر اللہ نے ذلت اور محتاجی تھوپ دی، ڈراوا ہے نا اللہ کی طرف سے۔ تو آج جو علماء حق کو، اہل علم کو قتل یعنی شہید کر رہا ہوگا وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو کر رہے گا، چاہے وہ سزا دنیا میں ملے، اگر دنیا میں مل بھی گئی تو وہ وقتی سزا ہے، اصل سزا کہاں ہے؟ کل آخرت میں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال سعد آپ کے پاس سر، میرا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ زبان سے اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے، جبکہ آج ہمارے معاشرے میں عوام کی بڑی اکثریت اپنے عمل سے اللہ کی آیت کا انکار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر بھی یہی وعید ہے جو ہم نے پڑھی ہے؟ ہاں، آپ کے سوال کو تھوڑا سا میں ریفریز کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ہاں قرآن حکیم کا تو انکار کرتے تھے، یہود اور نصارہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، یہ تو انکار ہو گیا کتاب کا زبان سے بھی۔ لیکن اہل کتاب اپنی کتابوں کو مانتے تھے، ہاں یہود مانتے تھے تورات کو، نصارہ مانتے تھے انجیل کو، ہاں عملاً وہ انکار کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہودی اہل کتاب ہونے کے باوجود تورات پر کو ماننے کے باوجود تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ ان کا عملی طور پر انکار کرنا ہے۔ اور ہم سورہ البقرہ میں سمجھ چکے ہیں کہ آج ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، مگر دیکھنا یہ کہ قرآن کی بھی مانتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں کہ دنیا کا بہترین کلام ہے، مگر کیا سمجھ کر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، مگر کیا ہماری زندگیوں میں اس کا انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر نفاذ ہے کہ نہیں۔ تو ہاں، آج اگر مسلمان اللہ کے کلام کو کلام الہی تو مانے، مگر ان کی زندگیوں میں قرآن پر عمل نہ گھروں میں، نہ معاشروں میں، نہ نظام حکومت میں دکھائی دے، تو یہ بھی عملاً قرآن کا انکار ہوگا۔ ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 114 میں خیرات کرنے کا حکم آیا کہ خیرات کرنے میں جلدی کرو، تو آج کے معاشرے میں تو خیرات بھیک کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ہاں، زبردست۔ ناظرین کرام، بڑا پیارا سوال آیا کہ وہ سبقت کرتے تھے، وہ تیزی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، وہ تیزی دکھاتے تھے خیرات میں۔ تو احمد نے ایک جملہ یہ پیش کیا کہ خیرات تو ہمارے معاشرے میں بھیک وغیرہ کو کہتے ہیں، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بعض اوقات کچھ احمد کی نہیں، ہمارے معاشرے کی کنفیوژنز ہوا کرتی ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے۔ خیرات صرف بھیک کو نہیں کہتے، خیرات کا لفظ خیر سے ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو یدعون الی الخیر، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو خیر سے جمع کیا بن رہی ہے؟ خیرات، بھلائی، نیکی۔ کوئی بھی خیر کا کام، اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، عبادات کو انجام دینا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرنا، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ سارے امور کیا ہیں؟ خیرات ہیں۔ خیرات کا لفظ کس سے بنا؟ خیر سے۔ باقی بھیک تو ہم ذرا منفی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں، بھیک تو منفی معنوں میں استعمال کر بیٹھتے ہیں، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی خیرات ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے۔ تو اہل کتاب کے نیک لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کی کیا صفت بیان ہوئی؟ وہ خیرات میں، بھیک میں نہیں، ہاں نیک عمل میں، نیکیوں کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے۔
ہم تیزی کہاں دکھا رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ تو تیزی دکھا رہے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، ہم کہاں کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کہاں کمپیٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگا رہے تھے، وہ ذرا ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام الحمدللہ بڑے پیارے سوالات اور ان سے ہم نے مزید کچھ سیکھنے کی الحمدللہ کوشش کی۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، پچھلی چند نشستوں سے انبیاء کے حوالے سے ایک ایک بات ہم پیش کر رہے ہیں، آج بھی انبیاء ہی کے سلسلے کے ضمن میں ایک بات ہے۔ قرآنی معلومات کا آج کا نقطہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ سوال آ سکتا ہے کہ یہ ترتیب سے کیوں باتیں بیان ہو رہی ہیں، پہلے نوح علیہ السلام، پھر لوط، پھر حضرت ہود علیہ السلام، اب صالح علیہ السلام؟ اس کے لیے آپ تھوڑا انتظار کیجئے گا، چند نشستوں کے بعد اس ترتیب کی حکمت آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی۔ آگے چلتے ہیں اور حاصل مطالعہ۔ بھئی حاصل مطالعہ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا آج ناظرین کو آپ میں سے؟ جی سعد۔ سر جو کچھ ابھی تک ہم نے سمجھا اس پروگرام میں، اس سے ماشاءاللہ کیا بات سامنے آئی ہے، کیا اس کا خلاصہ ہے، کیا اس کا راؤنڈ اپ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی ایم بی اے کیا ہوا اس لیے میں نے راؤنڈ اپ کہا ہے۔ ناظرین کرام حاصل مطالعہ ایک چیپٹر راؤنڈ اپ کو ہم کہتے ہیں، پروگرام میں جو باتیں سامنے آئیں آیات کے مطالعے کے ذیل میں اس کا مختصر جائزہ۔ آئیے حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب اللہ کی نصرت و رحمت سے محروم رہیں گے۔ دوسری بات، یہود پر اللہ کا غضب اور ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، اس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھ لی تھی، اللہ ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری بات ہم نے سمجھی، اہل کتاب میں اکثر نافرمان لیکن ان میں نیک لوگ بھی ہیں، اور یہ توازن اللہ ہی کے کلام میں ہمیں ملتا ہے الحمدللہ۔ چوتھی اور آخری بات حاصل مطالعہ کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیک کام کیا جائے وہ ضائع نہیں ہوگا، بس عمل کیے جائیں اور اللہ کے حوالے کر دیں، بندوں سے کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہمارا سیگمنٹ ہے جائزہ میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے، اپنے اندر ہمیں کچھ جھانک کر تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ چلتے ہیں جائزے کی طرف، 3 سوالات جائزے کے طور پر۔ نمبر 1، کیا ہم تعصبات سے بالاتر ہو کر حق کو قبول کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ تو کچھ لوگ تعصب کا، بلکہ کئی لوگ تعصب کا شکار ہو گئے نا، بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی تو چھوڑ دیا حق کو، نہ ہم حق ہمارے سامنے آتا ہے قبول کرتے ہیں، یا کسی جماعت اور گروہ اور مسلک وغیرہ کے تعصب میں پڑھ کر حق کو جھٹلا دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق سامنے آ چکا ہے۔ دوسرا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ گزشتہ 2 نشستوں میں تفصیل آئی ہے، مگر آج بیان تھا اہل کتاب کے نیک لوگوں کے حوالے سے، وہ بھی نیکی کا حکم دیتے، بدی سے روکتے۔ ہم جو امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تیسرا اور آخری سوال، اہم سوال، قیمتی سوال عملی اعتبار سے، کیا ہم ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا سبقت کا میدان کچھ اور ہے؟ مال، دولت، کرسی، اقتدار، بینک بیلنس، گاڑیاں، نہ جانے کیا کچھ۔ ہمارا کمپٹیشن کا میدان کون سا ہے دیکھ لیجئے گا، اور یہ آیت بھی ذہن میں رکھیے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ شہرت، کچھ نہیں جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ خیرات، سوال آیا تھا، خیر کے کاموں میں سبقت کرنی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا، آیت کا ترجمہ تھا، ہم یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ ہنٹ کے طور پر 26 پارے کا حوالہ دیا گیا تھا، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ یہ سورہ قاف آیت نمبر 16، 26 پارے میں، نحن اقرب الی من حبل الورید، سورہ قاف آیت نمبر 16، اللہ فرما رہے ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے 27واں پارہ نوٹ کر لیجئے، 27 پارے میں اس آیت کا آپ کو حوالہ ملے گا، جس کا جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، آپ کے علم
اور عمل میں اللہ اضافہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کرام کہ ہم سب کو اپنی رسی کو مزید مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔